میرے اللہ مجھے کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ میرے مالک ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہوں سے دیکھنا، میرے گناہوں کو معاف کرنا میرے مولا۔ اور جس نے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا۔ مومنوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا۔ اے اللہ مجھے استقامت کی راہ پہ چلنے والوں میں سے کر دے، تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اے اللہ تو ہی واحد ہے اور تو ہی صمد ہے، ہر شے پہ تو قادر ہے، اور اس کل کائنات کا تو رب ہے۔ ہر مشکل میں ایک تیرا ہی ذکر ہے جو راہ دکھلاتا ہے۔ یا اللہ جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلوں کو آسانی میں بدل دے، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں، ہماری نفرتوں کو محبتوں میں، اور ہمارے غم کو خوشیوں میں بدل دے۔ مانگو صرف اللہ سے، اللہ سے، اللہ سے۔ وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے، چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم سے، اس کی تو قدرت ہے، جو چاہے کرے، کن فیکون۔ وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا۔ وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے، وہی ہے جو مرض سے شفا دینے والا ہے۔ پکارو اسی کو، مانگو اسی سے۔ یا اللہ تیری ہر عطا پر الحمدللہ، اور میری ہر خطا پر استغفر اللہ، تیری ہر آزمائش پر صبر، اور تیری ہر عطا پر شکر۔ باقی ساری محبتوں میں زوال ہے، صرف تیری محبت بے مثال ہے۔ والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ الحمدللہ فار ایوری تھنگ، بہت خوش ہوں کیونکہ اس دنیا میں کسی سے امید نہیں رکھتا، امید رکھتا ہوں صرف اللہ سے۔ ہمارا جھکا ہوا سر دیکھنا چاہتے ہو تو مسجد میں آؤ، ان زمینی خداؤں کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کبھی، اگر ایمان والے ہو تو فتح تمہاری ہوگی۔ میرے اللہ مجھے کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ میرے مالک ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہوں سے دیکھنا، میرے گناہوں کو معاف کرنا میرے مولا۔ رمضان لجنات وروضات وحور عين والريحان، اللهم أعني في رمضان على صيامه وقيامه، اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين۔ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔
پھر جو شخص وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلے، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اب اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم والا ہے۔ اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر، یعنی اگر اللہ چاہے تو کر دوں گا، اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو، اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے۔